آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کا کہ جس کی شکل و صورت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل والد فوت ہو گئے تھے، والدہ نے تربیت کی اور ایسے ناز و نخرے سے تربیت کی، اتنے پیسے والے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک وقت میں 200 درہم کا جوڑا شام سے سل کر ان کے لیے آتا تھا، اور آپ کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ جب کہیں باہر نکلتے تو خوشبو میں ایسے معطر ہوتے تھے کہ لوگوں کو دور سے سمجھ آ جاتی تھی گلیوں میں مصعب بن عمیر نکلے ہیں، یہ خوشبو انہی کی ہے۔ جب اسلام قبول کیا اور زندگی کی سمجھ آئی، تمام چیزوں سے نفرت ہو گئی۔ والد فوت ہو گئے، گھر کا سربراہ اب کون تھا؟ چچا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب عدم عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چچا کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اس نے بلایا، مصعب، یا تو تم توحید سے مکر جاؤ، پھر جاؤ، اور اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ جتنی تمہارے والد کی دولت ہے اس کو چھوڑ دو، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ، جس نے کبھی سورج کی تپش نہیں دیکھی، جس نے کبھی گھر سے پاؤں ملازموں کے علاوہ رکھا نہیں ہے، جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں برداشت کی، ان کے چچا کا خیال تھا کہ میری دھمکی سنتے ہی وہ اسلام سے نعوذ باللہ مکر جائے گا۔ ایسی ہی دھمکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے والد نے بھی دی تھی کہ جب کہا تھا یا تو ان بتوں کی پوجا کرو گے اور یا پھر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی نرمی کے ساتھ اپنے والد کو کہا، سلام علیکہ، سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ۔ اے میرے ابو، اے میرے والد، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اور بلا شبہ وہ بہت ہی مہربان، بخشنے والا، عظیم ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کا جواب بھی ان کے چچا کے لیے ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ آپ نے کہا، چچا جان، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں نکل جاتا ہوں۔ آپ کا چچا آگ بگولا ہو گیا اور اس کو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے۔ اس نے غصے میں آ کے کہا کہ مصعب، اگر نکلنے لگے ہو تو یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں، یہ بھی اتار دو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہ کپڑے وہیں اتارے اور برہنہ ہو گئے، اپنی والدہ کے پاس گئے۔ والدہ نے جب دیکھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، مصعب یہ کیا کیا ہے؟ جواب دیا، امی، آج مصعب بن عمیر موحد ہو گیا ہے، توحید پر ایمان لے آیا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا ہے۔ برہنہ حالت میں گھر سے نکال دیا گیا۔ مصعب بن عمیر نے کسی سے کپڑے مانگے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ سے صرف 12 افراد ایمان لائے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضور ہمیں کوئی ایک ایسا شخص دیجئے، ایک ایسا اسٹوڈنٹ دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا، مصعب، یہ یثرب والوں کے ساتھ جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ اور انہیں تبلیغ کرو۔ یاد رہے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ مکہ سے مدینہ آ گئے اور لوگوں پر محنت شروع کر دی، ان کو قرآن کی تعلیم دینے لگے، دن رات ایک کر دیے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد 75 افراد، جن میں 72 مرد اور 3 عورتوں کو لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، یہ میرے 1 سال کی محنت ہے۔ آج کل تو ہم پیسوں کے پیچھے پھرتے ہیں نا، پیسے ہماری کمائی ہوتے ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ ایک شخص جو اربوں خربوں کا مالک تھا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ شاعر کہتا ہے، جہاں میں قوم مسلمان ہے امتحان کے لیے،
چراغ راہ وجود اس کا ہے جہاں کے لیے، اگر تو مرد مسلمان ہے تو یاد رکھ اتنا کہ تیرا خون تو سرخی ہے داستاں کے لیے، بدل نہ جائے کہیں گردشوں میں تیرا ضمیر کہ تو خلیل ہے بت خانہ گماں کے لیے۔ اب یہی وہ لوگ تھے 75 افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مکہ میں قریش کے ظلم و ستم کو دیکھا تو درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں۔ اگر مکہ والوں نے وہاں بھی آپ کے اوپر حملہ کیا تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ کا ایسے دفاع کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کا کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ، کتنی شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد کن حالات میں انہوں نے اسلام کے بعد زندگی گزاری۔ غزوہ احد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو علم بردار مقرر کیا، جھنڈا اسلام کا آپ کے ہاتھ میں دیا، میدان احد میں گئے، ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں علم تھام لیا، دوسرا بازو کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازو سے علم کو تھام لیا، گرنے نہیں دیا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ جب دفنانے کی باری آئی تو چونکہ شہید کا جو کفن ہوتا ہے وہی اس کا لباس ہوتا ہے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصعب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ 200 درہم کا جوڑا پہننے والے کو کفن کی صرف ایک چادر نصیب ہوئی، لیکن دل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ پر یقین ساتھ لے کر گئے۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔